خان صاحب اسی سسٹم کا حصہ بن گئے کہ نہیں بنے؟ دیکھیں کسی بھی صورت مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اب یہ 2023 کے آغاز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب اب پکے سیاستدان بن گئے. دیکھیں اس ملک میں پکے سیاستدان مطلب کیونکہ وہ سیاستدان تھے ہی نہیں، وہ تو کرکٹر تھے، تو ٹرنڈ انٹو پولیٹیشین. تو معیشت کا پاکستان کا وہ کس گراوٹ میں جا رہا ہے، کن حالات میں جا رہا ہے، سوشل سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے اور سیکیورٹی سرحد کے اوپر معاملات کیا جا رہے ہیں، ان کو وہ بے خبر ہو کے صرف سیاست کھیل رہے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اس حساب سے انہوں نے تو سیاست ہی کھیل لی نا. اچھا جو آپ تجربے کی بات کی، آپ نے معیشت کی بات کی، تو میرا بھی تمام لوگوں سے سوال ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اکثر، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جب ختم کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو کہا گیا کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا. حالانکہ ہم نے اس وقت کسی بھی معاشرت دان سے یہ نہیں سنا کہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا. آج تو روز یہ بات ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے تھے، صحت کارڈ دیا جا رہا تھا، لنگر خانے میں لوگوں کو کھانا رہائش مل رہی تھی، ہماری ٹیکس کلیکشن بہت بہتر ہو رہی تھی، ریمیٹنسز آ رہی تھی، ایکسپورٹ ہماری ریکارڈ ہو رہی تھی. مطلب یہ تمام معاملات بہت اچھے جا رہے تھے. لیکن سر کہا جاتا ہے کہ خیرات سے قومیں تو نہیں بنا کرتی، لیکن اس وقت انڈسٹری نہیں بنی، سی پیک نہیں بنا، بہت سارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی، بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 4Gs نہیں آئی، 5Gs نہیں آئی، آپٹک فائبر نہیں ہوا، بڑے بڑی بیڈز نہیں ہوئے، بہت سارے معاملہ. اچھا 11 FBR کے لوگ چینج ہوئے، شیڈو منسٹرز ان کے پاس نہیں تھے، منسٹریاں ان کے پاس ڈیولپ نہیں تھی، سائنس کے آدمی چودھری فواد کو سائنس پہ لگا دیا. کوئی تک بنتا ہے سر؟ فرمائیے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ نا، آپ نے مجھے موقع دینا ہے، وہ جو خیرات والی آپ نے بات کی نا، اس کا جواب آپ نے ذرا بڑے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. میں نے ان لنگر خانوں کا وزٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ دہاڑی دار آ کے رکتے تھے جو کہ 300 روپے کی دہاڑی کماتے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے، انہوں نے کہا دیکھیں پہلے ہم 300 کماتے تھے، 100 روپے کا ہم پلنگ لیتے تھے یا کمبل ملتا تھا، 100 روپے کی پورے دن میں روٹی کھاتی تھی، اب ہم گھر والوں کو کیا بھیجتے، تو اس سے کم از کم ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ رات کو گرم کمبل بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے، اور ہم گھر والوں کو جو ہے پیسے بھیج دیتے ہیں. اچھا پھر وہ جو لنگر خانے تھے وہ کوئی اس میں حکومت کا پیسہ نہیں لگ رہا تھا، جو مخیر حضرات تھے وہ وہاں پہ ڈونیشنز دیتے تھے. تو جہاں اتنا غریب ملک کو جب آپ کو غربت ختم کرنی ہو تو آپ کو غریب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو خیرات دے رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ دے رہے ہیں. پھر جو دوسری آپ نے بات کی، فواد چوہدری صاحب کو سائنس کا منسٹر لگا دیا تھا. دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، وہ کوئی سائنسدان نہیں ہوتا، وہ کوئی معیشت دان نہیں ہوتا، وہ ٹاپ کے اوپر آتا ہے، اور اس کے نیچے جو سیکریٹریز ہوتے ہیں، جو باقی عملہ ہوتا ہے، وہ سارے تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، ان کا اسی فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے. سر وہ تجربے کار تو نہیں ہوتے، وہ تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے آتے ہیں، آپ کی ساری بیوروکریسی جو ہے وہ 2 پرچے جو ہیں وہ ہسٹری کے دیتے ہیں، انگریزی کے دیتے ہیں، فارسی کا پیپر رکھتے ہیں کیونکہ اس میں مارکس زیادہ آتے ہیں، اور وہ DMG کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے اندر کوئی ٹیکنک فیلڈ تو ہے ہی نہیں، نہ وہ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے تو نظام نہیں چلتا اور فائلوں پہ فائلیں بنتی رہتی ہیں. فرمائیے گا. نہیں یہ پورا نظام ہی ہمارا پاکستان کا اس قسم کا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو جس جگہ پر لگانا چاہیے، جن کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا، جیسے پچھلے دنوں یہ آپ نے دیکھا کہ رمیز راجہ جو کہ کرکٹر تھے اور بڑے ریناؤنڈ کرکٹر تھے، اور ان کو جو ہے PCB چیئرمین بنایا گیا، پھر ان کو جس طرح ہٹا دیا اور ایک نان کرکٹر کو، یا اس سے پہلے بھی آپ لے کے آئے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو یہ اقربا پروری ہوتی ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. آپ نے جو پہلے عمران خان صاحب کی بات کی تھی کہ سیاست میں تجربہ نہیں ہے، دیکھیں سیاست میں کسی کا بھی تجربہ نہیں. نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے تو وہ ایک بزنس مین تھے، لیکن جب آپ سیاست کرتے ہیں، ملکی حالات آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ان پوزیشنز پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں تمام سیاستدان جو ہے محب وطن ہے.